ایک لڑکی کچھ دیوانی سی ہیلو غیر متوقع آواز پر وہ چونک گیا اور چہرہ موڑ کر دیکھا۔ امبر صاحبہ تھوڑا سا گیٹ کھول کر اندر جھانک رہی تھی۔ راضی سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے، پینٹ کے پانچے گھٹنوں تک موڑے، دوبارہ گاڑی دھونے کے شغل میں مصروف ہو گیا۔ امبر پورچ میں پھیلے پانی سے بچتے بچاتے دروازے کے قریب بنی سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ وہ کوفت زدہ سا ہو کے رہ گیا۔ اس دفعہ تو لاہور بالکل مری بنا ہوا ہے، بس اسنو فالنگ کی کمی ہے۔ وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے کہنے لگی۔ وہ پیشانی پہ ہلکی ہلکی شکنیں لیے گاڑی پر پائپ سے پانی ڈالنے میں مصروف رہا۔ جواب دینے کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے؟ وہ یقیناً مسلسل بولنے کی عادت میں مبتلا تھی۔ وہ گہری سوچ لے کر رہ گیا۔ آپ اتنی سردی میں اسے کیوں دھو رہے ہیں؟ وہ اتنی مستقل مزاجی کا ثبوت دے رہی تھی کہ وہ تنگ آ کر اپنی بد مزاجی کا ثبوت دے بیٹھا۔ بھنا کر اس کی طرف مڑا اور چڑھ کر بولا، اس لیے کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے اتنے سچے اعتراف پر امبر کی آنکھیں ذرا پھیلیں، پھر وہ بڑے تعصب سے بولی، جی مجھے تو پہلے دن ہی شک ہوا تھا، مگر میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کی اس ہمدردی پر راضی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے پائپ ایک طرف پھینکا اور دونوں ہاتھ پسلیوں پر جما کر اسے گھورنے لگا۔ آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ وہ بمشکل تمیز سے بولا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ گھر میں اکیلا ہے، پھر بھی اتنی بے خوف و خطر بیٹھی تھی، اور یہی بات راضی کو بہت تلاش رہی تھی۔ نہیں، اس نے معصومانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اب کی بار راضی کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ ارے واہ! وہ اس کی بات پر حیران ہوئی اور پھر ہنس دی۔ ان سیڑھیوں پر بیٹھنے کے لیے کام کا ہونا ضروری ہے کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو مزید دب گیا۔ دیکھیے، میں مذاق کے موڈ میں قطعاً نہیں ہوں۔ آپ برائے مہربانی اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف اللہ! آپ کتنی مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اردو ادب کا کوئی کردار بول رہا ہو۔ وہ آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے اس کی شائستہ زبان کی تعریفیں کرنے لگی۔ دیکھیے، وہ بولنے ہی لگا تھا کہ وہ بول اٹھی۔ ہاں جی، دیکھ رہی ہوں۔ اس نے سر سے پاؤں تک راضی کے سراپے پر نظر ڈال کر مستعدی سے کہا، تو وہ گہری سانس لے کر غصہ ضبط کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس بدتمیز اور فضول لڑکی کو اٹھا کر باہر روڈ پر پھینک دے۔ دیکھیے، میں لڑکیوں سے بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا، وہ ناگواری سے بولا۔ تو امبر نے کھٹ سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں، میں خود اس بات کی قائل ہوں۔ خوب! وہ استہزائیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے طنزاً بولا۔ اور پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی، پھر بڑی سادگی سے بولی، آپ شاید سمجھے نہیں، میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں۔ اب بات اس کے بس سے باہر تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کی طرف بڑھا اور انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا آواز ختم ہو گئی ہے؟ راضی نے جواباً تمام تر اختلافات اور شرافت کو سائیڈ پہ رکھا اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے گیٹ تک لایا۔ جب تک دادو نہیں آ جاتی تب تک یہاں مت آئیے گا۔ راضی نے اس کی کچھ سننے سے پہلے ہی کھٹاک سے گیٹ کا دروازہ بند کیا۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے اس فضول لڑکی نے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی پر خشک کپڑا پھیرنے لگا۔ اس تکرار نے واقعی اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی واقعی کوئی مینٹل پیس ہے۔ اس نے سر جھٹک کر گویا اسے جھٹکا۔
بابر اور احراز کالج سے واپسی پر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو اسے دیکھا جو تندھی سے وائپر لگا کر فوروج کا فرش خشک کر رہا تھا۔ آپ نے کیا دھلائیاں شروع کر دی ہیں بگ برادر؟ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا تو ان دونوں کے کان میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ انہوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ اپنے حصے کا؟ یعنی؟ احراز ہکلایا۔ یعنی کہ تم دونوں کے حصے کا کام کچن میں ہے، وہ آرام سے بولا۔ نہیں، بابر نے صدمے سے سر احراز کے کندھے پر ٹیکا۔ میں تو لنچ کر چکا ہوں۔ راضی کو گویا ان کی آہوازاری سے کوئی شغف نہیں تھا، سو بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا۔ احراز تڑپ اٹھا بڑے بھائی کی بے حسی پر۔ اور ہم جو قوم کے معمار ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ آج ہمیں اچھا کھلائیں گے تو ہماری نشوونما اچھی ہوگی، تبھی ہم تعمیر وطن میں حصہ لے سکیں گے۔ اس کی فضول سی تقریر پر راضی کو خوب ہنسی آئی۔ اچھا معمار قوم صاحبان، جاؤ اندر کھانا پڑا ہے، وہ کھا کر اپنی نشوونما پوری کرو۔ لیکن وہ سنجیدگی سے بولا تو ان دونوں نے اندر بھاگنے کو پار تولے، مگر اس کی لیکن نے لرزا دیا۔ انہوں نے مسکین سی شکلیں بنا کر اسے دیکھا۔ بگ برادر پلیز، رات کا کھانا اچھے سے مینیو کے ساتھ ملنا چاہیے مجھے۔ اس نے تنبیہ کی تو وہ دونوں منہ لٹکا کر اندر چلے گئے۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ وہ کمبل اچھی طرح اوڑھے سو رہا تھا جب عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکیوں پر دوبیز پردوں کی وجہ سے کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور ہاتھ آگے بڑھا کر سیل فون پر ٹائم دیکھا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ اتنی سردی میں وہ کتنی دیر پانی میں شغل کرتا رہا تھا تو اب بدن جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر جیکٹ پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ احراز چلایا تھا، اف امبر، کیا کر رہی ہو؟ بھائی کو اتنی تیز مرچوں والے کھانے پسند نہیں ہیں۔ جواباً وہ بڑی شرارت سے بولی، تو پھر وہ ہر وقت کیا چباتے رہتے ہیں؟ کہاں؟ کوئی نہیں، اتنے سویٹ سے تو ہیں بھائی۔ بابر کو اختلاف ہوا تو وہ جواباً بہت زور دے کر بولی۔ اچھا، تبھی میں بھی کہوں کہ ان کی زبان سے ہر وقت شیرہ کیوں ٹپکتا رہتا ہے؟ اس وقت احراز نے بڑی سی چیخ ماری تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بدتمیز، ڈھکن کیوں کھولا؟ میں نے چاول دم پر رکھے تھے، وہ ناراض ہوئی۔ اب کوئی فائدہ نہیں، وہ بیچارے دم دے گئے ہیں، وہ انتہائی دکھی لہجے میں بولا۔ وہ پریشان ہو کر دیچکے میں جھانکنے لگی۔ اب میرا تو کوئی قصور نہیں نا، میں نے تو اتنے پیار سے انہیں دم پہ رکھا تھا، مگر یہ تو خود ہی بکھر گئے۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کے انداز پر ہنس دیے۔ اب بھائی یہ چاول کیسے کھائیں گے؟ احراز کو فکر لگ گئی۔ نو پرابلم، وہ فریش انداز میں بولی، رات کے کھانے میں تمہیں پیش کر دیں گے۔ بھائی آدم خور نہیں ہیں، بابر خفگی سے بولا۔ تو پھر لگتے کیوں ہیں؟ وہ معصومیت سے سوال کرنے لگی اور ساتھ ہی چولہے پر جلتی دھیمی آنچ بند کر دی۔ امبر، آپ لڑائی والی باتیں مت کریں، وہ چڑھ کر بولا تو وہ اسے چڑھانے کے لیے مزید ہنسی۔ جواباً وہ منہ پھولا کر واک آؤٹ کرنے لگا۔ ابھی دروازے تک واک کی ہی تھی کہ آؤٹ ہو گیا۔ راضی سینے پر بازو لپیٹے، شانی پر بل ڈالے، سیاہ آنکھوں میں غصہ لیے اور ہونٹوں کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے پیوست کیے کھڑا تھا۔ اس کے انداز سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ بھائی، بابر ہکلایا۔ بھائی نہیں، آدم خور۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹی تو پہلی نظر راضی پر پڑی۔ اس کے لب سکڑ گئے، ہلکا سا کھنکار کر احراز کی طرف دیکھا۔ اس کی تو عادت ہے منہ پھلانے کی، آپ کے کہنے سے بھلا بھائی آدم خور تھوڑی بن جائیں گے؟ اسے دفع کریں، آپ میرے سامنے کہہ سکتی ہیں، احراز بڑے شاہانہ انداز میں بولا۔
राजी भाई, बाबर ने मनहनी आवाज़ में गोया एहसास दिलाना चाहा। चुप रहो तुम, भाई के चम। उसने हाथ हवा में हिलाकर कहते हुए मुंह उसकी तरफ किया तो चमचा मुंह में ही रह गया। अंबर को बड़ी जोर से हंसी आई। भाई की मोहब्बत ने मुंह में शीरीनी भर दी है, इसलिए होंठ चिपक गए हैं। वो गोया राजी को तसल्ली देते हुए बोली तो वो दोनों को नज़रअंदाज करके उससे मुखातिब हुआ। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? खड़ी हूँ, जवाब सादगी से दिया गया। क्यों? वो शायद उसे शर्मिंदा करने पर तुला था, मगर अंबर का मूड नहीं था, इसलिए बड़े इत्मीनान से बोली, क्योंकि बैठने के लिए यहाँ कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ तब आइएगा जब दादो घर पर मौजूद हों। आप पर असर नहीं हुआ मेरी बात का? वो तल्ख लहजे में बोला, जाहिर है तभी तो यहाँ मौजूद हूँ। वो शाने उचकाकर बेनियाजी से बोली, इंतहाई ढीठ वाक़या हुई हैं आप। राजी ने तासुब से कहा तो वो तन कर बोली, तो आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? खुदा के फजल से बहुत रिश्ते आ रहे हैं मेरे इस खूबी की वजह से। दूसरा जुमला इतने फ़ख्र से कहा कि अहराज और बाबर से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आप ये फजूल की ड्रामेबाजी छोड़ें और अपने घर जाएं। वो गुस्से में कहता हुआ इन दोनों की तरफ पलटा, जो उसकी पुश्त पर होने का फ़ायदा उठाकर बेआवाज़ हंसने में मशगूल थे। तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। ये कहते ही वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, जबकि वो दोनों वहीं पत्थर के हो गए। अंबर ने इत्मीनान भरी सांस ली और उन्हें हमदर्दी से देखा। ये सब आपकी वजह से हुआ है, बाबर ने मुंह फुलाया। हाँ, एक तो मैं तुम्हारी मिन्नतों पर खाना पकाने आई हूँ और ऊपर से इल्ज़ाम भी मुझे ही दे रही हो। उसने भी साफ साफ सुनाई। अच्छे भले ताल्लुकात चल रहे थे बिग ब्रदर के साथ, मगर मजाल है जो आप अपनी कैंची जैसी ज़ुबान पर काबू पा लें। अहराज ने सीधा उसकी ज़ुबान पर अटैक किया तो वो तिलमिला उठी। खुदा करे मुर्गा बनाए वो तुम दोनों को, या फिर टांगे ऊपर और सर नीचे करवा के 2 घंटे खड़े रखें। वो भाई हैं, मदारी या जादूगर नहीं। बाबर उकता कर बोला तो उसने मुंह बना लिया। जा रही हूँ मैं। हूँ? एहसान फरामोश। वो मुंह फुलाए पैर पटकती बाहर निकल गई। काश मैं भी ऐसे ही जा सकता, तुम पे लानत भेज के, और तुम अकेले भाई को फेस करते। अहराज की इस तहजीबाना और बदतमीज़ाना हसरत पर बाबर ने उसे एक अदर झापट रसीद किया और फिर दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होते हुए राजी के बेडरूम तक आए। वहां पहुंचकर दोनों ने हाथ मिलाकर दोस्ती की और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई और अंदर दाखिल हो गए। वो बिस्तर पर नीम दराज था। उन्हें देखकर सीधा उठ बैठा। तासुरात खासे सर्द थे। मैंने तुम लोगों से कहा था कि आइंदा वो लड़की इस घर में ना आए, सख्त लहजे में कहा गया। वो भाई खाना, बाबर ने मिनमनाने की कोशिश की तो अहराज ने गड़बड़ा कर जोर से उसके पैर पर अपना पैर रख कर दबाया। राजी ने दोनों को घूरा। वो खाना खाने आई थी भाई। अहराज ने पर्दा डालने की कोशिश की और वो मान भी लेता अगर अपनी आंखों से न देखा होता। शट अप, वो सख्ती से बोला। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको एपिसोड कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।